الأجل مولا مولا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطهار أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. قرآن مجید میں یتیم کے سلسلے میں بہت تاکید کی گئی ہے اور بہت سے آیات اس بارے میں وارد ہوئے ہیں. قرآن مجید میں اگر ہم مطالعہ کریں اور غور کریں تو 23 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یتیم، لفظ یتیم کے ساتھ اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. لیکن ہم قبل اس کے کہ کسی آیت کے ضمن میں یتیم کے بارے میں کچھ عرض کریں، یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یتیم کہتے کسے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ یتیم آج اس معاشرے میں یتیم، اناتھ ایک ایسی لفظ ہے ہمارے ہندوستان کے اس معاشرے اور ماحول میں کہ انسان اس لفظ کو سنتے ہی ایک دم بے حد مہربان اور سنجیدگی سے اس کے لیے محبت کا اظہار کرنے لگتا ہے، اور ذہن میں یہ آتا ہے کہ یتیم یعنی بے سہارا. اور عام طور سے جس کا باپ مر جاتا ہے وہ یتیم کہلاتا ہے، جس کی ماں مر جائے وہ یتیم الابوین، یعنی باپ کی طرف سے بھی یتیم اور ماں کی طرف سے بھی. لیکن علامہ جوہری یہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے، اس لیے کہ باپ وہ گھنا اور سائیدار درخت ہے کہ جس کی گھنی چھاؤں تلے اہل و عیال، اس کے بچے ایک سکون پاتے ہیں. یعنی باپ اس کے لیے ایک مضبوط سپر ہے اور مضبوط ڈھال ہے. چنانچہ انسانوں میں جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو وہ یتیم ہو جاتا ہے، لیکن جانوروں کے لیے علامہ جوہری یہ کہتے ہیں کہ جانوروں میں وہ یتیم ہے جس کی ماں مر جائے. ظاہر سی بات ہے، یہ جانوروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا ماں کو خیال رہتا ہے اپنی اولاد کا، اتنا بہرحال باپ کو نہیں رہتا ہے. لہٰذا ماں اپنی جان پہ کھیل کر بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرنا اپنا فریضہ سمجھتی ہے. البتہ اس معاشرے میں یتیموں کی پرورش، یتیموں کی نگہداشت اور یتیموں کے خرچے پانی کے سلسلے میں ہر ایک کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، ایک محبت کا احساس ہوتا ہے. لیکن پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی کما حقہ تربیت اور پرورش کیسے کی جائے. بہت سے مواقع پر انسان جذبات میں، محبت میں اسے اپنے کفالت میں لے لیتا ہے، لیکن گھر کی وجوہات کی بنا پر بعض مرتبہ اسے پھر واپس بھی کرنا پڑ جاتا ہے. یہ بڑا دکھ اور بے حد یہ ایک واقعاً افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں جبکہ قرآن مجید نے ایک پورا ضابطۂ حیات دیا ہے اور ہر ایک کے حقوق بتلائے ہیں، چنانچہ یتیموں کے بارے میں 23 جگہ سفارش کی ہے خداوند عالم نے، جس میں ایک آیت میں نے یہ پڑھی. دوسری آیت ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذِوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. جو اچھائی یعنی لیکن جو لوگ اچھائی کرتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں
ملائکہ اور کتاب اور انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مال کو قربا اور یتامہ پر خرچ کرتے ہیں اور اس کی یتیموں پر خرچ کرتے ہیں اور یتیموں پر مال خرچ کرتے ہیں، یتیموں کو مال دیتے ہیں، تو خداوند عالم نے اس آیت میں بھی یہ کہا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے ایمان، اللہ پہ ایمان لانے اور رسول پہ ایمان لانے، ملائکہ پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نیکی ہے تو وہ نیکی یہ ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو اور ان کا بھی خیال رکھو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں، 30 آیت ایک 10ویں پارے میں بھی ہے، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہاں پر بھی خداوند عالم نے یتیموں کی بات کہی ہے کہ یتیموں کا بھی خیال رکھنا اور یتیموں کا بھی حصہ ہے، لہٰذا اگر حقیقی اعتبار سے انسان اس طرف توجہ رکھے یتیموں کی نگہداشت اور پرورش کے لیے تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن حالات اور معاشرے کی بنا پر ویسی تربیت نہیں کر سکتا، اگرچہ یہ بھی قرآن مجید ہی میں بعض آیات سے وارد ہوا ہے اور بعض آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو قریبی ہیں اس کے رشتہ دار، پہلے ارحام اس کے بعد رشتہ دار وغیرہ، اس کی ذمہ داری لیں۔ اب دو صورتیں، یا تو یتیم مالدار ہے، اس کے پاس مال ہے، باپ نے مال چھوڑا ہے، یا یہ کہ مال نہیں چھوڑا ہے، مال چھوڑا ہے تو اس مال ہی سے اس کا ارحام، اس کے ارحام میں سے کوئی یا رشتہ داروں میں سے جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کی ذمہ داری اٹھائے گا اور اس کے مال کو بڑی دیانت داری سے اسی کی تربیت پہ خرچ کرے گا۔ اسی لیے بعض آیات میں یہ آیا کہ تم اپنے مال کو یتیم کے مال میں ملا کے نہ کھا جانا۔ کیا مطلب؟ یعنی تم پرورش کر رہے ہو یتیم کی، اور یتیم مالدار ہے، ہم نے باپ نے اسے چھوڑا ہے، اس کے ذریعے سے آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ اس کے مال میں اپنا مال ملا کے آپ نے کھا لیا ناحق، یہ مناسب نہیں، لہٰذا اس سے بھی اللہ نے منع کیا۔ چنانچہ ایک ہمارے مرحوم تھے امروہہ کے، اللہ غریق رحمت کرے، عروج صاحب، وہ اپنی بچوں، بیٹی کے بچے جو یتیم تھے وہاں ایک لقمہ بھی نہیں کھاتے تھے، جبکہ یہ مراد نہیں ہے آیت کی مراد یہ کہ ناحق نہ کھائیے۔ اگر آپ ان کی کفالت کر رہے ہیں، آپ اپنا مال بھی ان پر خرچ کر رہے ہیں، تو اگر ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے ایک لقمہ کھا رہے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک پرورش کا یہ حصہ ہوگا۔ لہٰذا اس طرح کا مطلب نہیں، مطلب یہ کہ ناحق اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کے ساتھ یا اس طریقے سے اپنا مال ملایا جائے، 10 روپے اپنے مال ملائے اور 1000 روپے اس کے حق کر لیے، تو یہ اللہ نے منع کیا ہے اور اس طریقے سے انسان کو نہیں کرنا چاہیے ہے، بلکہ ہر وقت آدمی یہ خیال رکھے کہ ہم یتیم کی پرورش۔ اب یتیم ایک تو وہ جو میں نے عرض کیا کہ جس کے پاس مال ہے، ایک وہ یتیم ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، لہٰذا اس کی بھی ذمہ داری وہی قریبی ارحام میں سے یا رشتہ داروں میں جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ لے اور اس کو ہر طرح۔ اب یہ بھی خود بیچارہ مال نہیں رکھتا ہے، اب کیا ہو؟ تو معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ سب مل کر کے اس کا خیال رکھیں۔ اگر خمس نکال رہا ہے تو خمس میں بھی یتیم کا حق ہے، لہٰذا اس کے علاوہ دوسری جگہ خرچ کرنے کا حکم ہے، لہٰذا یتیم کے لیے خاص سفارش کی گئی ہے آیات میں بھی، یہاں تک کہ احادیث میں بھی بڑی سفارش کی گئی ہے۔ چنانچہ میں نے بتلایا کہ 23 مقامات تو قرآن مجید میں اور احادیث بے شمار ہیں۔ اگر میں ایک احادیث کا سلسلہ شروع کر دوں تو ایک طویل ہو جائے گا، لیکن میں کچھ 1-2 حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دے، محبت کا ہاتھ رکھ دے، مہربانی کا ہاتھ رکھ دے، تو اس کے سر پر جو ہاتھ رکھا اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ گئے تو ان بالوں کے برابر خداوند عالم اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے جتنے،
اور جتنے بالوں کے برابر یعنی بے شمار بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ گئے تھے، یعنی اس کے سارے گناہ یعنی بے شمار گناہ اس کے بخش دیتا ہے اللہ۔ تو یہ خود تشویق ہے کہ آدمی اس حدیث سے بھی شوق پیدا کرتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں کہ وہ یتیم کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جو اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی ہے، شیعہ کتابوں میں بھی ہے، کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ روز قیامت ہم اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا اس طریقے سے دونوں برابر ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، اور اشارہ کیا اپنی انگشت شہادت اور انگشت وسطیٰ درمیانی اس انگلی کو ملا کے کہ اس طریقے سے ملے ہوئے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی اس کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر ہوگا۔ لہٰذا یہ بھی تشویق کے لیے ہے حدیث، لیکن باوجود اس کے کہ یہ ساری احادیث ہیں، لیکن اس کے بعد بھی معاشرے میں یتیموں کی حالت جو ہونی چاہیے بہتری کی اور بھلائی کی ایسی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں گزشتگان پر نہ کوئی تنقید کر رہا ہوں، نہ میرا کوئی اعتراض ہے، لیکن بہرحال اس وقت انہوں نے جو بہتر سمجھا وہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے یتیم خانہ نام رکھا۔ اگرچہ یتیم کی پرورش کے لیے لفظ یتیم خانے کے علاوہ بھی دوسرے لفظ ہم تلاش کر سکتے تھے، لیکن معاشرے اور ایسا ہمارے ہاں دہلی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے یتیم خانے کی بجائے ایک لفظ انہوں نے رکھا بچوں کا گھر۔ دریا گنج میں بچوں کا گھر وہی یتیم خانہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بچے حساس ہوتے ہیں، تو وہ حساسیت یتیم خانے سے جو ان کے دماغ میں پیدا ہوتی ہے وہ اس بچوں کے گھر سے نہیں ہو سکتی۔ ایک یعنی یہ سائیکولوجی اعتبار سے بھی آپ اگر دیکھیں، نفسیاتی اعتبار سے بھی، تو بچوں پہ اس کا یتیم خانے کا ایک عجیب اثر ہوتا ہے، اور بچوں کے گھر کا یا آپ آغوش مادر رکھ دیں یا اس کے علاوہ ملجا نام رکھ دیں، مگر یہ عربی ہو جائے گا خالص، لیکن کوئی بھی ایسا نام رکھ سکتے ہیں کہ جس سے یتیم کی یتیمیت پر زیادہ حساسیت پیدا نہ ہو۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جامعۃ الشہید جو دہلی میں اسکول ہے اور اس میں حقیر بھی خادم کی حیثیت سے وہاں پر خدمات انجام دیتا ہے، تو ایک مرتبہ طالب علموں نے وہاں ایک سائیڈ میں یتیم خانہ تو اس پر کالی روشنائی پھیر دی تھی، اور جب ہم نے یہ تحقیق کی تو یہ معلوم ہوا کہ کچھ بچوں کو یتیم خانے سے ذرا کچھ سبکی محسوس ہوتی ہے۔ تب یہ بات ہماری سمجھ میں آئی اور ہم نے کہا کہ یتیم خانہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جو یتیم کی پرورش کرنے کے لیے کوئی ادارہ بنا رہے ہیں یا کسی ادارے کا تعاون کر رہے ہیں تو وہ انہیں یہ سجاؤ اور یہ تجویز بھی دے سکتے ہیں، چونکہ یتیم بڑا اہم ہے، اور مولا کائنات کی نظر میں تو یتیم، اگرچہ مولا راتوں کو یتیموں کی کفالت کرتے تھے، بوریاں اپنے کاندھوں پر لے جا کر کے ان کے گھروں پہ دے کے جاتے تھے، اور دیتے وقت اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتے تھے، اور آپ دے کے چلے جایا کرتے تھے۔ آپ کی پوری یہ تاریخ میں آپ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یتیموں کی کتنی پرورش کی۔ جب کوفے میں آپ کے سر پہ ضربت ابن ملجم نے لگا دی ہے تو اس وقت بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب کے گھر پر جتنی لائن یتیموں کی تھی وہ ایک قابل ملاحظہ تھی، اور جیسے ہی حاذق اور ایک اسپیشلسٹ حکیم نے آپ کے اس زخم کو ملاحظہ کر کے معائنہ کر کے آواز دی اور کہا کہ حسن بہت گہرا زخم ہے، سب سے پہلے علی بن ابی طالب کو دودھ اور شہد پیش کیا جائے۔ تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ کتنے ہی یتیم اپنے کٹورے لے لے کر آ گئے تھے کہ ہماری طرف سے جو ہمیں روز ہماری کفالت کرتا تھا ہمارا دودھ مولا کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ خیر امام حسن علیہ السلام نے ان کی دلجوئی رکھی، ان کی دلجوئی کی، اور ان کی بہرحال دلجوئی کر کے آپ نے شربت اور دودھ کا پیالہ سرکار کو پیش کیا ہے۔ تو وہ بھی سرکار نے اپنے دشمن کو کہہ دیا کہ دیکھو اس کی آنکھیں کس قدر حلقوں میں گھوم رہی ہیں، اور یہ پیالہ اسے دے دیجیے۔ سرکار کی تو سیرت کا عجیب، لہذا سرکار کی نظر میں
ایک اور نہج سے سرکار نے بتلایا کہ یتیم کون ہے. فرماتے ہیں لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. حقیقی معنی میں یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس ادب نہ ہو. اس لیے کہ مولانا نے فرمایا یتیم وہ نہیں ہے، یعنی وہ نہیں ہے کا مطلب یہاں پہ بلکہ ترجمہ ہمیں کرنا چاہیے کہ یتیم فقط وہی نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ مر گئے ہوں، بلکہ ایک یتیم وہ بھی ہوتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس ادب نہ ہو. لہٰذا ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم علمی یتیم بھی نہ ہوں، ادبی یتیم نہ ہو، اس کی بھی کفالت کرنا چاہیے، اس کی بھی طرف توجہ کرنا چاہیے. اور جو واقعی حقیقی معنی میں یتیم ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا جس کا باپ نہیں ہے، ان کے لیے تربیت کا بھی خیال رکھے، علم کا بھی خیال رکھے. یہ عام سے بھی زیادہ اہم ہے اور یہ ہمیں یتیموں کی طرف بڑا دھیان دینا چاہیے ہے. یتیم ہر حال میں اس لائق ہے کہ اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جائے. ایک یتیم کی کفالت کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے. اب دیکھیے یہ آیت ہے کہ یتیم کا مال اپنے مال میں ملا کے نہ کھائیے، اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. کبھی کبھی معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یتیم کو پال لیا بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوا، اس لائق ہوا کہ کام کرے، تو گھر بار اس کا سارا کام اس کے کاندھوں پر ڈال دیا. تعلیم اسے نہیں دی، گھر کا سارا کام اس کے کاندھوں پہ ڈال دیا. حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ یتیم کو پالا اس لیے کہ تاکہ وہ بڑا ہو تو ہمارے بچوں کو پالے، ہمارے بچوں کے بچوں کو پالے، اور اس کے بعد جب اس کی عمر 50-55 کے آس پاس پہنچ جائے تو اس کی شادی بھی کر دی جائے، اور وہ الف سے بے نہ جانتا ہو، وہ بھی صنف نازک کے لیے. تو صنف نازک ہو یا مرد ہوں، ان کا خیال اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اپنے فائدے کے لیے نہیں، ورنہ یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا کہ لا تاکلوا مال الیتیم، مال یتیم میں اپنے مال کو ملا کے نہ کھاؤ. اگر کسی کا بیجا استحصال ہو رہا ہے تو وہ بھی یتیم کے مال میں اپنے مال کو ملا کے کھانے کے زمرے میں آ جائے گا. اس لیے کہ آپ پوری زندگی اس کی آپ استحصال کر کے آپ اپنے بچے پلوا رہے ہیں، بچوں کے بچے پلوا رہے ہیں، اس کے بعد اس کو ایسے ہی بیوہ رہے. میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں، اور وہ زندہ واقعات ہیں کہ جنہوں نے یتیم کے ساتھ سلوک کیا برا، ان کے ساتھ اس دنیا میں بھی برا ہوا. آخرت انشاءاللہ وہاں بھی خدا کے یہاں انصاف ہے، اور اللہ کے رسول نے اس پہ وعید کی ہے کہ ان کو وہاں پر ضرور سزا دی جائے گی. چنانچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک شخص نے یتیم کو مدرسے سے نکال باہر کیا، اتفاق سے وہ یتیم نابینا بھی اور یتیم الابوین بھی. آپ کے پاس زور تھا، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کے پاس فورس تھی، آپ نے اس طاقت کے ذریعے، علم کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، اپنی فورس اور طاقت کے ذریعے سے اس بیچارے یتیم کو وہاں سے نکال دیا. وہ آنکھوں سے بھی معذور اور وہ ویسے بھی یتیم. خیر اس پہ کیا مصیبت گزری یہ تو خود جانتا ہے، لیکن اتنا خوددار تھا، اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا کبھی، جبکہ دونوں اس کے سبب موجود تھے. لیکن چونکہ حدیث میں بھی منع آیا ہے کہ کبھی ہاتھ نہ پھیلانا چاہیے، اور ائمہ معصومین نے بھی یہ ہمیں بتلایا ہے کہ ہاتھ نہ پھیلانا چاہیے. اس بیچارے نے ہاتھ نہیں پھیلایا، اپنی کس طریقے سے زندگی گزاری یہ تو وہ جانے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ بے حد پریشان تھا. کچھ دن کے بعد اللہ نے اس کی پھر سنی. ان حضرت نے اسے مدرسے سے نکالا، ایک مدرسہ علیحدہ تعمیر کیا، اور اس مدرسے میں مدرس رکھ کے بچوں کو پڑھوانا شروع کیا. 1 سال 1.5 سال کے اندر ٹائیں فش، نہ کوئی وہاں مدرس رکا، نہ بچے وہاں جا پائے، اور آج اس مدرسے کی کسی ایک اینٹ کا بھی پتہ نہیں ہے. یہاں تک کہ جگہ بھی جس نے دی تھی اس نے واپس لے لی، اور اب اس میں جتائی اور بوائی ہو رہی ہے. اب ان حضرت کا حال سنیے، اللہ نے ان کو کس قدر عبرت کا مقام
اور یہ واقعاً سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے، انہیں عبرت نشان بنایا درس کے لیے، ہم جیسوں کے لیے۔ اس شخص کے سب سے بڑے بیٹے کو اللہ نے ایک ایسے مرض میں مبتلا کیا کہ وہ پریشان، پہلے انہوں نے مال دولت اس پہ صرف کی، بعد میں معلوم یہ ہوا کہ دہلی کے فلاں اسپتال میں اس کا علاج ہو جائے گا۔ وہاں جب ٹیسٹ وغیرہ سب ہوئے تو انہوں نے کہا ٹیومر ہے، رسولی ہے، ہم تو ٹیومر رسولی ہے، تو پھر اس کا آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ انہی نے آپریشن کر دیا، آپریشن بالکل کامیاب، سب خوش، لیکن اس آپریشن کے بعد آہستہ آہستہ ایک آنکھ کی بینائی گئی، دوسری آنکھ کی بینائی گئی، اور آج وہ اسی یتیم اور نابینا کی طرح ان کا بیٹا ان کے سامنے بالکل نابینا ہو گیا۔ یتیم کو ستانے کو میں بتلا رہا ہوں، یتیم کے ساتھ زیادتی کرنے کا خداوند عالم روادار نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ اب رہی یہ بات کہ خود ان کی حیثیت قوم میں کوئی ایسی نہیں رہ گئی کہ کوئی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہو، جبکہ پیسہ بھی ہے، جبکہ اولاد بھی ہے، لیکن ان کی حیثیت ختم ہوئی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یتیم کا بہت خیال رکھیں اور یتیم کے ساتھ کبھی بھی ایسا سلوک نہ کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہماری جیب میں کچھ نہیں ہے، تو کیا ہم دست شفقت بھی نہیں پھیر سکتے؟ کیا ہم اس سے دو باتیں محبت کی بھی نہیں کر سکتے؟ ان دو باتوں دست شفقت پھیرنا، محبت کی بات کرنے سے بھی خداوند عالم اتنا راضی ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ تو اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ بھی ایک رحمت کا طریقہ ہے کہ تم یتیم کے قریب آؤ، تمہارے گناہ دھل جائیں گے، یتیم کے پاس آؤ، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، یتیم کے پاس آؤ، تمہاری آمرزش ہو جائے گی، یتیم کے پاس آؤ، تمہارے بگڑے کام سنور جائیں گے، یتیم کی کفالت کرو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو یہ چاہیے کہ میں اپنے کاروبار کو بڑھاؤں تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے، یتیم کی کفالت کرے، اور یتیم کے ساتھ اس قدر پیار و محبت سے پیش آئے تاکہ یتیم اپنے کو یتیم نہ سمجھے اور یہ سوچے کہ میں اگر اللہ نے مجھ سے ایک باپ لیا ہے تو قوم میں میرے سارے باپ ہیں جو میرے بزرگ ہیں۔ اسے یہ اگر احساس رہے گا تو وہ یہ قوم کے لیے ایک سرمایہ ہوگا، قوم کے لیے ایک بہت بہترین نعمت ہوگی، اور اس سے سبھی کو ثواب پہنچے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یتیم کا ہر حال میں خیال رکھیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ یتیم کو دھکے دے کے نہ بھگاؤ، ایک اور جگہ آیا ہے کہ یتیم کو آپ جھڑکیے نہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں، یعنی جھڑکنا بھی، ڈانٹنا بھی، پھٹکارنا بھی بہت سخت بات ہے۔ لہٰذا یتیم کی پرورش اپنے بچوں سے بھی زیادہ نازک ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ کوتاہی ہو گئی تو شاید کوئی ایسی بات نہ ہو، لیکن اگر یتیم کے ساتھ کوتاہی ہو گئی تو اس کا حساب اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی دینا پڑے گا۔ یقیناً ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت میں یتیموں کے لیے خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام حسن، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہم جب سیرتوں کو پڑھ کے دیکھتے ہیں تو یتیموں کے لیے خاص اہتمام کیا ہے، غریبوں کے لیے خاص اہتمام کیا ہے۔ اغنیاء کو چاہیے اور مالدار کو چاہیے کہ یتیموں کا خاص خیال رکھیں، اس لیے کہ ہر شخص کو اس منزل سے گزرنا رہتا ہے، دیر یا سویر اس کا ماں اور اس کی ماں یا اس کا باپ ضرور اس کا ساتھ چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو یہ یتیمی کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہوتا ہے، لہٰذا قبل اس کے کہ ہم ایسا مزہ چکھیں جسے ہم برداشت نہ کر سکیں تو ہم یتیموں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں، یتیموں کے ساتھ ہم اچھائی سے پیش آئیں۔ اس لیے کہ مجھے تو وہ بھی منظر یاد آ رہا ہے، مجھے تو وہ بھی وقت یاد آ رہا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ مولا کائنات مسجد سے اور گھر تک آنے تک، محراب سے اور مسجد کی محراب سے اور اپنے گھر آنے تک کئی مرتبہ بے ہوش ہوئے، اور وہ وقت تھا جب شہزادی اس دنیا سے جا رہی تھی۔ علی کے لیے بڑا سخت تھا، علی کے لیے بڑا
کٹھن وقت تھا یہ کہ اس وقت آپ کیسے صبر کریں، اس لیے کہ بچوں کے سامنے روئیں تو انہیں اپنی ماں کا احساس ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس دنیا میں ماں کا رابطہ اپنے بچوں سے بس زندگی تک رہتا ہے، لیکن زندگی کے بعد ہمیشہ کے لیے بچے تڑپ جاتے ہیں، نہ ماں کی آواز سن پاتے ہیں، نہ ماں سے بات کر پاتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں۔ یقیناً عام ماؤں کا تو یہی ہے، لیکن اگر کوئی ماں کفنائی جا چکی ہو، بندھائے کفن اس کے باندھ دیے گئے ہوں، اور اس کے بعد اگر چھوٹا بیٹا یہ ضد کر لے کہ اماں ہم اس وقت تک آپ سے آخری وداع نہیں کہیں گے، ہم اس وقت تک آپ کے آخری دیدار کو نہیں آئیں گے اماں، جب تک آپ خود ہمیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ہمیں آغوش میں نہ لیں۔ بس یہ سننا تھا کہ روایت کی لفظیں ہیں کہ بندھائے کفن ٹوٹے اور شہزادی نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، حسین آگے بڑھے اور سینے سیدہ پر آغوش مادر میں آ کے سکون پایا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آواز دی، ہاں میرے بیٹا حسین آجا، میری آغوش میں آجا۔ سینے پہ آنا تھا کہ ملائکہ میں کوہرام مچ گیا، اور ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، شفقت سے محبت سے ماں کے سینے سے بیٹے کو جدا کیا ہوگا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا مولا بڑی احتیاط سے جدا کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کا دل ٹوٹ جائے۔ ہاں علی جیسا باپ تھا، بڑی شفقت سے جدا کیا ہوگا، لیکن ہاں ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب حسین کا سینہ تھا اور سکینہ اس سینے پر اپنے بابا کے سینے پر تھی۔ اب جو ظالم نے جدا کیا تو بڑے آسانی سے جدا نہیں کیا دوستو، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ تماچے سکینہ کو لگائے، اور اب تماچے لگانے کے بعد ارے سینے سے جدا کیا، کیا کیفیت گزری ہوگی، عجب نہیں آواز آئی ہو، ارے میری بچی پر کیوں یتیمہ پر ظلم و ستم کر رہے ہو، یتیم کے ساتھ تو شفقت سے پیش آتے ہیں، تم یتیم کو بڑی بے دردی سے چھٹا رہے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة۔ إلهي أعمالنا قليلة وحاجاتنا كثيرة وأنت عالم بصير وإنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم